السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور میں روزمرہ کے امور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات دے رہے ہیں، اور ان احکامات کو ہم اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ آج کے احکام مرد کی نظر کے پردے کے حوالے سے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، کہہ دیں مومن مردوں سے وہ پست رکھے بن ابصارہم، اپنی نگاہوں کو، یعنی وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ کیسے جھکا کر رکھیں؟ ایسے جھکا کر رکھیں کہ انہیں راستہ نظر نہ آئے، یا ایسے جھکا کے رکھیں کہ ارد گرد دنیا میں ہو کیا رہا ہے انہیں سمجھ نہ آئے۔ بات دراصل یہ ہو رہی ہے کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی غیر محرم عورت کی طرف ان کی نظر پڑتی ہے، یا انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی غیر محرم عورت ہے، تو اس طرف دیکھنے کے بجائے اپنی نظر کو جھکا کر رکھیں، اس سے آئی کانٹیکٹ مینٹین نہ کریں، اور اس کے خد و خال کا جائزہ نہ لیں۔ اس بات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے، یعنی جب اتفاقاً پڑ جائے، لیکن بعد کی معاف نہیں، تو کیوں نظر ڈالنے سے منع کیا گیا ہے؟ نظریں نیچے رکھنے کا کہا گیا ہے کیونکہ نظر بازی، تاکہ جھانکی کرنا، غور کرنا، خد و خال کا جائزہ لینا، یہ زنا کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ یہ راستہ کھول دیتا ہے بے حیائی کا، برائی کا۔ آپ غور کریں، اور پھر غور کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آئیں گے کہ اچھا آنکھیں پیاری ہیں، چہرہ پیارا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، وہاں کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد خیالات جو ہیں وہ پہلے ہو سکتا ہے کہ نارمل ہوں، پھر اس کے بعد ان میں مزید شہوانی خواہشات کا بڑھنا شامل ہوتا جائے گا۔ جتنا زیادہ اس میں انڈلج ہوں گے، اس میں کودیں گے، اتنا زیادہ وہ چیز ذہن کو اور خواہشات کو بھڑکائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے، آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا فحش کلامی ہے، اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر شرمگاہ یا تو ان تمام زنا کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے، یعنی یا تو وہ انسان وہ کر لیتا ہے یا وہ نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شروع کہاں سے ہوتی ہے بات؟ نظر سے۔ ہمیشہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ عام زندگی میں اپنی معاملات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے کسی پہ نظر پڑتی ہے تو اس کو اکنالج کرتی ہے، اس انسان کی تعریف کرتی ہے۔ خاص طور کے مردوں کے حوالے سے یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے کہ یا تو وہ اپنی نظر کو نہیں جھکاتے جو عام زندگی میں بھی، اور پھر اگر عام زندگی میں وہ اپنے محرمات کی یا ارد گرد موجود غیر محرم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ شرافت سے پیش آتے ہیں، اپنے کلیگز کے ساتھ اور ہر جگہ پہ، تو وہ کہاں یہ نہیں کر رہے ہوتے جب وہ موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عام پریکٹس بن چکی ہے کہ ہر انسان اپنے فون پر یا کسی بھی طرح کی جو انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ یوز کرتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کہیں پہ بھی، تو میڈیا میں خواتین عام کر دی گئی ہیں۔ مرد اتنا نہیں پایا جاتا جتنی خاتون پائی جائے گی، اور خاتون بھی بے پردہ، بے راہ روی کا شکار، تو اس کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کو دیکھنا مائنڈ نہیں کرتے۔ مطلب ان کو لگتا ہے کہ اس کو دیکھنا واجب ہے یا اس کو دیکھنا نارمل ہے، نارملائز کر دی گئی ہیں یہ چیزیں۔ انسان اس کو اتنی ڈیپلی نہیں سوچتا کہ یہ بھی غیر محرم ہے، اس پر بھی پردے کے احکامات کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اگر اس کو حیا نہیں ہے تو میں حیا کروں، یہ مرد کے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو پھر ہوتا کیا ہے،
اس آیت میں اتنی وسعت ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے اس پہ اتنا غور کیا اور اس کے بعد کئی چیزوں کے راستے کھلے، کئی باتیں جو تھیں وہ سمجھ میں آنے لگ گئی. اس میں سے ایک سب سے خوبصورت بات کہ جب آپ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے میں احتیاط نہیں کرتے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتیں بھی جب غیر محرم مردوں کو آنکھیں بھر کے دیکھتی ہیں اور ان کو ایکنالج کرتی ہیں، ان کی خوبصورتی کو سراہتی ہیں اور اچانک وہ ان کے کرش بھی ہو جاتے ہیں. آج کل بڑا آسان ہو گئی ہے یہ بات کرنا، بچیاں آپ کو کہتی بھی ملیں گی کہ فلاں ہیرو میرا کرش ہے، فلاں جو ڈرامے کا ہیرو، فلاں فلم کا ہیرو. تو یہ باتیں بہت ہی نارملائز کر دی گئی ہیں. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے زندگی میں؟ اللہ آپ کے محرم رشتوں سے خوبصورتی لے لیتا ہے. وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت یا گھر میں بیٹھا ہوا مرد ہے، یا وہ جو آپ کے نکاح میں ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، وہ دل کو اچھے نہیں لگتا ہے. کیونکہ وہ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ 70 پلاسٹک سرجریاں کرا کے اور آدھے کپڑے پہن کے، آدھا اپنے آپ کو دکھا کر وہ خوبصورتی کے اس درجے پہ پہنچے، اور میں بھی اتنے خوبصورت ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن وہی بات ہے نا، انسانی سکن کو جتنا دیکھیں وہ اتنا زیادہ آپ کو فینٹیسائز کرتی ہے وہ چیز. تو محرم رشتوں میں یہ جو خوبصورتیاں ختم ہو گئی ہیں نا، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ خواتین بھی اس بات کا بہت ذکر کرتی ہیں کہ مردوں کو ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں. تو اسی طرح آپ خواتین کو دیکھیں تو انہیں بھی اپنے شوہروں میں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اگر وہ باہر دلچسپیاں رکھتی ہیں. اور باہر نہ بھی صحیح تو اگر اپنے ملک کا ہم جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ اس طرح کا نہیں ہے، یا چور راستے نہیں ڈھونڈنا مشکل ہے، تو لازمی طور پر موبائل پہ اپنی حسرتیں پوری کر لیتی ہیں. تو یہ نظر بازی آج کے کانٹیکسٹ میں ڈیجیٹل ایرا کے دور میں دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسی سے ہی تمام برائیوں کے راستے کھل رہے ہیں. اب ان باتوں میں ہم ایک چیز کو سمجھیں گے کہ کچھ جگہوں پر استثناء دی گئی ہے. اب آپ نے کہا کہ نظر کو نیچا رکھیں، تو نظر کو نیچا رکھنا ہر جگہ پر ہر معاملے میں آئے گا. لیکن ظاہری بات ہے جو محرمات ہیں، خاص طور پہ آدمی کی بیوی، وہ اس اپنی بیوی کو بلکہ اس کو دیکھے تو عبادت ہے، ثواب ہے انشاءاللہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہیں کسی جگہ پہ رشتے کی بات چل رہی ہو تو وہاں مرد کو حکم ہے باقاعدہ کہ وہ جا کے اس عورت کو ایک نظر دیکھے. اس سلسلے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی طرف دیکھ لو کیونکہ تم دونوں میں مواسنت یعنی قرب پیدا کرنے کا یہ بہتر طریقہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کو جو کہ ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ کیا تو نے اس کی طرف دیکھ لیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کی طرف دیکھو کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ عیب ہوتا ہے. تو یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بات اس وجہ سے کی گئی تاکہ وہی جو مواسنت کا لفظ اوپر آپ کو پچھلی حدیث میں بتایا، یہ انس سے ہے، یعنی دیکھیں گے پسند آئے گی، دیکھیں گے تو پسند آئے گی، تو پھر ظاہری بات ہے زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ. اور بعد میں پھر یہ معاملات بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو اپنی بیوی یا اپنا ہی شوہر پسند نہ ہو. لیکن یہ جو استثناء ہے، اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا اور اسی طرح عورتوں کو بھی نظر نیچی رکھنے کا احکام کا حکم دونوں کے اوپر نافذ ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، کیونکہ حدیث میں آپ کو بتا دیا گیا کہ جو شرمگاہ ہے وہ یا تو ان قسموں کے زنا کی، جو کہ آنکھ کا زنا کیا جا رہا ہے اور انجوائے کیا جا رہا ہے، غور سے دیکھا جا رہا ہے، خد و خال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تو یہ زنا ہو گیا. اس کی یا تو آپ شرمگاہ تصدیق کر دے گی یا تکذیب کر دے گی، یا تو انسان وہ گناہ کر گزرے گا یا اس گناہ سے رک جائے گا. اس لیے فرما دیا گیا کہ یحفظو روک لیں، حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ذالک ازکا لہم،
یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ازکا کا لفظ جو یہاں پہ آتا ہے وہ ازا کاف واو اس کا روٹ ہے، اور یہ لفظ الزکات سے ہے، اور اس کے معنی بیسیکلی نمو پانے کے، بڑھوتری ہونے کے، بڑھنے کے ہیں، اللہ کی ایسی برکت سے جو دنیا اور آخرت کی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ازکا سے مراد بیسیکلی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ناؤن آف سپیریورٹی ہے، جو کہ ہم ہر لینگویج میں استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں بھی آپ نے سپرلیٹو ڈگریز پڑھی ہوں گی، تو اس لیے ایک تو ہوتا ہے نا پاک ہونا، ایک ہوتا ہے بہت پاک ہونا، تو یہ بہت پاک ہونے کے معنوں میں آ رہا ہے، زیادہ پاکیزہ ہونے کے معاملے میں۔ تو زیادہ پاکیزگی کس چیز میں ہے کہ انسان نظر کی ہی حفاظت کر لے۔ تو پھر بات آتی ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تو اللہ تعالیٰ ہر اس بات سے باخبر ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یصنعون کا لفظ صاد نون عین سے ہے، اور صنع یصنعو کا مطلب ہوتا ہے کمال مہارت سے کسی کام کو کرنا، یعنی کتنی بھی باریک بینی سے یہ کام کر لیا جائے، اللہ سے نہیں چھپایا جا سکتا، اللہ کو سب سے بہتر پتا ہے۔ اور پھر یہاں پر کچھ لوگوں کو، کچھ عورتوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ انہیں اپنی زینت کا اظہار کس کس کے سامنے نہیں کرنا۔ تو ہم آیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیں مومن عورتوں سے، یغددنا، وہ پست رکھیں، غین دعاد اس کا روٹ ہے، اوپر کی آیت میں بھی یغدو سے گزرا ہے یہ لفظ، اور یہاں پر بھی یغددنا، یہاں غین دعاد روٹ کے ساتھ اس لفظ کا مطلب بنتا ہے کمی کرنا۔ اب یہ کمی خواہ نظر کی صورت میں ہو، یعنی نظر کم کرنا کے معنوں میں آ رہی ہے، کسی برتن میں سے کچھ کم کرنے کے معنی میں ہو، مطلب اس کا واسٹ ہے، لیکن بہت بڑا، بہت وسیع ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوگا نظر کا نیچے رکھنا۔ ٹھیک ہے، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، یعنی وہ کیا کریں، وہ کمی کر دیں، وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، اور کیا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں سے۔ اب پہلے مردوں کو ڈیٹیل میں بتا دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، اور اب خواتین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ فروج ہنہ کا لفظ دراصل فرج سے ہے، فا، را اور جیم اس کا روٹ ہے۔ فرج دو چیزوں کے درمیان شگاف کے لیے یوز ہوتا ہے، بیسیکلی اس لفظ کا مطلب یہ ہے، لیکن کنایتاً یہ یعنی اشارتاً جسے کہتے ہیں شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس کو مختلف جگہوں پر بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس کا عربی زبان میں، استعارے کے طور پہ یہ سرحد اور ہر خطرے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایج آف سم تھنگ، اور کوئی ایسی جگہ جس میں درمیان میں شگاف ہو۔ تو یہاں پہ شرمگاہ جو ہے اس کے لیے چونکہ بہت زیادہ عربی زبان میں یہ لفظ یوز ہوا، تو یہ اصل مطلب ہی یہی لگنے لگا کہ یہ اس کا یہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کرے، زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو۔ بدا یبدو سے یبدینا، یہ لفظ نمایاں طور پر ظاہر ہونے کے معنوں میں آتے ہیں۔ بادیہ، صحرا پر وہ مقام جہاں کوئی عمارت نہ ہو، تو دور تک نظر پڑتی ہے نا، دور سے نظر آتی ہے وہ چیز، اور اسی طرح یہ ظاہر ہونے کے معنوں میں، زینت کے ظاہر ہونا بھی، کہ ایسی اپیرنٹلی ایسا کوئی سجاؤ بناؤ، کوئی سنگھار کیا جائے کہ جس سے عورت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے خود سے، یعنی جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ خود بخود کیا ظاہر ہو جاتی ہے؟ خود بخود انسان کی ہائٹ نہیں چھپایا جا سکتی، اور اس کی اگر رنگت ایسی ہے، گوری ہے یا بہت صاف ہے، اس طرح سے کہ بعض اوقات سکن بہت صاف ہوتی ہے، تو جتنا یعنی نظر آ رہی ہے اس کی جو جگہیں، وہ اگر وہاں سے اس کا اظہار ہو رہا ہے، تو یہ چیزوں پہ قطعاً کسی قسم کا انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور بعض اوقات
ایسے ہی بلا وجہ کچھ لوگوں میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ خواتین میں، تو وہ چاہے نقاب بھی کیے ہوں، حجاب پورا انہوں نے اپنے آپ کو ڈھکا بھی ہو، پھر بھی وہ بہت یعنی ان کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی خوبصورت عورت ہوگی. اس میں پھر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ان کا معاملہ اللہ پر ہے. اور مردوں کو اسی لیے نظر نیچے رکھنے کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پہ پھر بہت زیادہ قرید میں نہ پڑے کہ اچھا اس کا رنگ گورا ہے تو یہ مزید اس کے خد و خال کیسے ہوں گے، پھر یہ کیا اپیرنٹلی وہ اس پوری ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ اب مزید مجھے جاننا ہے کہ یہ خاتون کیسی دکھتی ہے. تو اس سب چیزوں سے پہلے ہی نظر نیچی رکھنے سے نظر نیچی رکھنے کا کہہ کر اس بات پر حد باندھ دی گئی ہے. لیکن عورتوں کو کرنا کیا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ ڈالیں اوڑھنیاں اپنی، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر واسطے اپنے شوہروں کے. اور اس کے بعد مزید لسٹ دے دی گئی کہ کن کن کے سامنے زینت جو ہے وہ مطلب اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں. جب ہم نے بات کی کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالیں، تو اس بات میں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بِخُمُورِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں. خمر جو ہے نا وہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد خمار ہوتا ہے. اس کے معنی اوڑھنی کے ہوتے ہیں، اردو میں جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں. اب بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ اس آیت سورۃ النور سے پہلے آیت سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی، جس میں چہرے کا پردہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آیت نمبر 59 میں سورہ احزاب کے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. ٹھیک ہے، یہ آیت پوری آپ پڑھیے جس میں بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کا واضح طور پہ ذکر آیا ہے کہ وہ اپنے چہرے پہ چادریں لٹکا لیا کریں. تو یہ اس کے بعد سورہ نور کی یہ آیت آسانی دے رہی ہے، اس پرانی بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایسا سورہ احزاب کی آیت اس آیت سے کینسل نہیں ہو رہی، یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ یہ کہیں کہ چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں ان معاملات میں، چہرے کے پردے کی بات کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت کو نہیں ایکسپلین کرتے، کہتے ہیں وہ تو صرف نبی کی عورتوں کے، نبی کی بیویوں کے لیے تھی. اور جو آگے مسلمانوں کی عورتیں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں بتانا انہوں نے. اور ان آیات کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھا اس میں بات ہو رہی ہے الا ما ظہر منہا، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بات کو بڑے غور سے سمجھیں. آپ نے اگر کرنا ہے پردہ یا نہیں کرنا وہ آپ کی مرضی، لیکن اسے اللہ پہ مت ڈالیں. اللہ کے جو احکامات ہیں وہ وہی رہیں گے جو نازل کر دیے گئے ہیں، اور وہی ہم نے ان پہ ایز اٹ از عمل کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ عرب کی عورتیں کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے سر سے ایک چادر ڈالتی تھیں اور وہ پیچھے کی طرف کر لیتی تھیں، ان کا گلا اور سینہ سارا نمایاں ہوتا تھا. تو اس بات پہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کی ایسے بکل سی مار لیں، یعنی ان کو ایسے کر کے آگے کر کے پھیلا کر لے کر آئیں جس سے ان کا سینہ اور گریبان اچھے طریقے سے کور ہو جائے. تو اگر ہم عرب کے معاشرے کا جائزہ لینا تو وہاں پر تو سر کو کور کرنا اور اس طریقے سے ایک بڑا سا کپڑا رکھنا وہ تو وہاں کا کلچر تھا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اب بھی آپ دیکھیں وہاں پر عام لوگ جو ہوتے ہیں، جو رعایا ہے، عام عوام ہے وہاں کی، وہ اپنے سر کو عام کپڑے سے مطلب وائٹ کپڑے سے کور کرتی ہے، کچھ بلیک سا رنگ ہوتا ہے اس میں. اور جو وہاں کی اشرافیہ ہے، وہاں کا جو ایلیٹ طبقہ ہے کنگڈم کا، وہ لوگ اپنے اوپر ایک بڑا ہی مہنگا قسم کا ایک گاؤن سبھی پہنتے ہیں. تو یہ وہاں پر یہ ان کا کلچر ہے. ٹھیک، تو یہ اسی کلچر میں مزید ان کی عورتوں کو سینہ کور کرنے کا کہا گیا. حضرت عائشہ کی بڑی خوبصورت بات ہے اس میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی عورتوں نے اپنے تہبند پھاڑ کر اس کی اوڑھنیاں بنا لی تھی. یعنی ہو سکتا ہے ان کے دوپٹے چھوٹے ہوں تو ان کا سینہ کور کرنے کے لیے دوپٹے میں اتنا اسپیس نہ ہو، تو انہوں نے اپنے پاس موجود جو کپڑے جو کسی اور چیز کے لیے یوٹیلائز کرتی تھی، نیچے باندھتی تھی، تو انہوں نے ان کو پھاڑ کے مکمل طور پہ ایک ایسے دوپٹے کی شیپ دی کہ جس سے ان کے سینے بھی کور ہو جائیں. اب آگے اس حکم سے استثناء کے طور پہ مردوں کی کوئی طویل فہرست ہے جو دی جا رہی ہے عورتوں کو کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے.
اب اس بات پہ غور کریں کہ اگر عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے تو پھر مردوں کی یہ فہرست جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ غور سے سنیے کہ اللہ لبعولتہن، یعنی اپنے شوہروں کے سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے علاوہ اور اپنے باپوں کے علاوہ۔ اب یہاں پہ شوہر میں لفظ استعمال ہوا ہے بعولتہن، تو یہ البال جو ہے نا وہ شوہر کو کہتے ہیں، اور مرد چونکہ بیسیکلی شوہر جو ہے وہ عورت کا منتظم قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے ہر وہ چیز جو دوسری اشیاء پر فوقیت رکھتی ہو اسے انہوں نے بال کہنا شروع کر دیا۔ تو عرب والوں کا یاد ہے نا، وہ اپنے بت کو بھی بال کہتے ہیں، جس کا آج کل بڑا ہی چرچا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اس بال کے لیے بچوں کی قربانی دی جاتی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر بھی یہ اب بچوں پہ اٹیک ہو رہا ہے اس پوری دنیا میں، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ سیٹینک فورسز جو ہیں، یہ شیطانی قوتیں جو اس وقت دنیا میں شیطان کی طاقت چاہتی ہیں، وہ سب سے پہلے بچے کی قربانی مانگتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں پر بھی دیکھتے ہیں، کہیں جگہوں پہ غزہ میں بھی، ایران میں بھی بچوں کی کس طریقے سے قربانیاں دی گئی۔ خیر بہر البال شوہر کو کہتے ہیں، اور اسی طرح دوسرا لفظ آبائی ہنہ میں جب باپوں کی بات آئی تو اس کے مفہوم میں عورت کا چچا، اس کا ماموں، اس کا دادا نانا بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور او آبائی بعولتہن او ابنائہن او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یعنی سسر سے بھی اور اپنے بیٹوں سے، عورت کے جو اپنے بیٹے ہیں اور اس کے شوہر کے بیٹے، یعنی کہ وہ بعض اوقات دوسری بیوی ہوتی ہے تو شوہر کا جو پہلی بیوی سے بیٹا ہے وہ بھی غیر محرم نہیں ہوتا، اپنا بیٹا ہی کنسیڈر ہوگا۔ او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں بھانجوں کے، یعنی عورت کے بھائی، اس کے بھانجے، اس کے بھتیجے، یہ اس کے محرم ہیں۔ او نسائہن، یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے۔ اس میں جو عام عورتیں ہیں نا جن کو نہیں جانتے لوگ، یعنی باہر کسی سے بھی آپ ملے تو آپ اچانک سے اس کے سامنے اپنا پردہ نہیں کھولیں گی، کیونکہ آپ نہیں جانتی وہ عورت کیسی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس کماش کی ہیں، کیونکہ بعض اوقات عورتیں ہی بہت بڑے بڑے گناہوں کے کاموں میں ملوث ہوتی ہیں، ہیومن ٹریفکنگ عورتوں کے ذریعے ہوتی ہے، یہ گھروں میں گھس جاتی ہیں اور اسی طرح محلوں میں ہوتی ہیں، اور کبھی شادیوں کے نام پہ اور کبھی کسی اور طریقے سے بچیوں کو ٹریپ کرتی ہیں اور پھر آگے جا کے بیچ دیتی ہیں۔ تو بہت سارے اس میں آج کے زمانے کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا اس میں ایک سبق ہے اور کتنی بڑی اس میں حکمت کی بات ہے کہ جس عورت کو جانتے نہیں ہیں اس کے سامنے اپنی خوبصورتی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بال کھول کے اور اپنے مطلب یہ نہیں کہ اس کو مت دیکھنے دیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے جن کے مالک ہوئے آپ کے دائنے ہاتھ، یعنی غلام اور لونڈیاں۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلام جو ہیں وہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے، لونڈیوں کے لیے صرف یہ حکم ہے، یعنی لونڈیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے آرام سے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن غلام جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ او التابعین غیری اولی الارباتی من الرجال، یا ایسے زیر دست مردوں میں سے جو غرض نہیں رکھتے کسی قسم کی۔ اب اس میں اولی الاربا کا لفظ کو سمجھیے، یہ لفظ جو ہے حمزہ را اور با سے نکلا ہے، اور یہ لفظ اس کے معنی سخت حاجت کے ہیں، یعنی کوئی ضرورت جسے دور کرنے کے لیے ہیلا یا تدبیر کرنی پڑے۔ یہ لفظ کبھی تو حاجت کے معنوں میں آتا ہے اور کبھی صرف ہیلا اور تدبیر کرنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں یہ دو لفظ دو طرح سے استعمال ہوا ہے، معارب اور العربہ، جیسے یہ عربہ یہاں ہے نا، اسی طرح معارب کا لفظ آگے استعمال ہوگا۔ یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں رہنے والے وہ خدمتگار جو کم عمر ہوں یا بہت زیادہ عمر کے ہوں،
ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ عورت خواہش نہ رکھتے ہوں، یا کچھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کچھ جدی پشتی ایسے ہوتے ہیں کہ باپ تھا، پھر بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس طرح کرتے ہوئے کہ وہ کبھی بھی ان عورتوں کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی ایسی بات لا ہی نہیں سکتے۔ لیکن بڑی کلیئر بات جو اس میں کی جا رہی ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکا جو گھر میں ملازم ہے اور اس کی شادی بھی خاص طور پہ نہیں ہوئی بھی، تو ایسے مرد کو اس حکم سے باہر سمجھا جائے گا، یہ استثناء میں نہیں آتا۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جو نہیں واقف ہوئے چھپی باتوں سے عورتوں کی۔ اب یہ عورات کا لفظ، اب آپ دیکھیں عورت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں نساء ہے عورتوں کے لیے، تو عورات کے لفظ کو سمجھیں کہ لفظ عین واو اور را سے ہے، اور یہ انسان کے العورت انسان کے مقام سطر کو کہتے ہیں۔ مقام سطر کو کھولنا یہ بڑا آر سا محسوس ہوتا ہے، برا لگتا ہے، اس لیے اس کو عورا کہا جاتا ہے۔ عورت کو بھی عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے بے ستر رہنے کو، بے پردہ رہنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوا ہے کہ آگے آئے گا کہ ثلاث عورات لکم، یعنی تمہارے لیے یہ 3 وقت ہیں پردے کے۔ تو یہاں بھی عورات بڑا کلیئرلی اس آیت میں پردے کے طور پہ پردے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ایسے بچے جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، مگر یہاں پر بھی یاد رکھیے کہ دوبارہ ہم اس آج کے دور میں ان آیتوں کو سمجھیں گے کہ ڈیجیٹل ایرا ہے، کچھ بچے وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ بینگ اے ٹیچر ہم خود دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بہت عجیب اور بہت ہی بے حیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو ایسے بچے اس حکم کے اس استثناء میں نہیں آئیں گے، چاہے ان کی عمر کتنی بھی کم ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ وہ ماریں اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، ما یخفین من زینتہن، تاکہ جان لیا جائے وہ جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے۔ یعنی عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے پاؤں مار مار کے گھر کے باہر نہ نکلیں، یا گھر کے باہر جب چل رہی ہیں تو اس طرح سے پاؤں مار مار کے نہ چلیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ نہ تو عورت کی چال ایسی ہونی چاہیے، نہ اس کا زیور ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سے آواز آئے، نہ اس کا عبایا یا چادر یا برقع یا اس کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ اس کو مڑ مڑ کے دیکھیں۔ بعض اوقات خواتین نے عبائے اتنے ٹائٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یا اتنے بہت زیادہ ان میں کام ہوتا ہے، یا نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کہ جہاں تک وہ جا رہی ہوتی ہیں نا، انسان بے ارادہ ہی ان کو پیچھے سے دیکھتا رہتا ہے۔ مرد تو دور کی بات، خواتین ہی مڑ مڑ کے دیکھتی رہتی ہیں۔ تو ایسے لباس کو بھی پہن کر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ عورت کا انداز بتا دیتا ہے کہ وہ کس قسم کا مزاج رکھتی ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں جو رائے ہوتی ہے نا، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح مرد کا بھی مزاج ہی بتا دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے آیا جائے یا نہ آیا جائے۔ تو بڑی حد تک اگر ان آیات کو آپ آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ جائزہ لینا کہ مجھے کس کے سامنے آنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا، وہ ایک عورت کو خود سوچ لینا چاہیے۔ پھر اگر وہ یعنی اپنے سطر کی اور اپنے عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، تو مرد کی نظر ہی اس کو بتا دے گی کہ کیا آیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے آیا جائے یا نہ آیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے مکمل کیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب، ایُّہَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومن، اے مومنوں۔ تو ظاہری بات ہے جس میں ایمان ہوگا وہ توبہ کرے گا، جو اپنی اصلاح چاہتا ہوگا وہ توبہ کرے گا نا۔ تو اگر کل کو پہلے کچھ گزر بھی چکا ہے تو ابھی آپ کی سانس چل رہی ہے، ابھی موقع گیا نہیں ہے، آج سے ہی اس چیز کو بہتری کی طرف لے کر آئیے، اور آج سے ہی پچھلے تمام دور جاہلیت کے کام چھوڑ دیجئے، اور اپنے آپ کو اللہ کے اس راستے پر بہتر طریقے سے لے کر آئیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا واسع الغفران امنحنا الرضوان، في خلقك آيات تنير دروب حياتي. يا رحمن يا رحمن